أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد
وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سامعين محترم، اللہ رب العزت کی عظیم الشان عظیم البرکت مقدس کتاب میں سے ایک مقام آپ احباب کے سامنے خطبہ مسنونہ کے ساتھ تلاوت کیا ہے. اللہ رب العزت مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد میرے سمیت تمام احباب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم پر اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ سعادت والا برکتوں والا مہینہ ہماری زندگیوں کے اندر ایک بار پھر عطا فرمایا. اور پھر یہ بھی اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان والی دولت نصیب فرما دی. جس انسان کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا اور وہ ایماندار بھی ہے، مومن ہے، اس کے اندر ایمان کی دولت موجود ہے، وہ انسان بڑا خوش قسمت انسان ہے کہ اللہ نے اسے ایمان کی دولت سے بھی نواز دیا اور پھر اللہ نے
نیکیوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، اعمال صالح کو سمیٹنے کے لیے اللہ نے عظیم مہینہ بھی عطا فرما دیا۔ آج انشاءاللہ اس مختصر وقت کے اندر میں آپ احباب کے سامنے جو چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نیکی کے اندر ایک دوسرے سے آگے نکلیں، سبقت حاصل کریں۔ وہ انسان خوش قسمت ہے جس انسان نے اس سال کے اندر آنے والے اس عظیم مہینے کے اندر سبقت حاصل کر لی، اپنے گناہوں کو بھی مٹوا لیا اور اپنے نامہ اعمال کے اندر اس نے نیک اور صالح اعمال کر کے آخرت کے لیے بھی آخرت کی تیاری کرتے ہوئے سامان تیار کر دیا۔ آئیے ذرا غور کیجیے، جس انسان کے اندر یہ چند خوبیاں موجود ہوں گی جن کا تذکرہ میں آپ احباب کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، جن خوبیوں کو اللہ رب العزت نے اس مقام کے اندر بیان کیا ہے، اگر یہ خوبیاں انسان کے اندر پیدا ہو جائیں تو عرش والا مالک و خالق اعلان فرما کر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سبقت حاصل کر کے۔ ایک ہے میں اور آپ کسی کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ فلاں نیکی کے کام کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، وہ دوسروں سے آگے بڑھتا ہے۔ ایک ہے کہ عرش والا مالک و خالق یہ کہے کہ یہ میرا بندہ اعمال صالح میں نیکی کے اندر آگے بڑھ گیا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ اللہ کے قرآن نے میرے لیے اور آپ کے لیے بڑا ایک خوبصورت انداز پیش کر دیا تاکہ دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے والے انسان اللہ رب العزت کو راضی کر کے اپنے اللہ کی جنت کے مہمان بن جائے اور دوسرے لوگوں سے اعمال صالح کے اندر آگے نکل جائے۔ یہ جذبہ ہر مرد اور عورت کے اندر ہونا چاہیے کہ میں اعمال صالح کے اندر دوسرے سے آگے بڑھوں، میں اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے میں دوسرے سے آگے بڑھ جاؤں۔ جس انسان کے دل کے اندر یہ طلب موجود ہوگی، یہ خواہش، یہ تمنا ہوگی، وہ اگر کوششوں کے باوجود آگے نہیں بھی بڑھ پائے گا، عرش والا مالک و خالق اس کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے اسے آگے بڑھا دے گا۔ یعنی کہ انسان کے اندر ایک جذبہ تو ہو، انسان کی سوچ تو ہو، انسان کے اندر یہ فکر تو ہو۔ اگر انسان کے اندر اس عظیم مہینے کے اندر بھی یہ فکر نہیں آ سکتی تو واللہ ہم بہت غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ ہم نے اس عظیم مہینے کے اندر جو قریب نصف گزر چکا ہے اور نصف گزر جائے ہماری غفلت دور نہ ہو تو پھر ہم بدقسمتی کا شکار ہیں۔ اللہ ہمارے سے غفلتیں دور فرما دے۔ آئیے اللہ کے قرآن کو توجہ سے اور دل جمی سے سماعت کرنا تاکہ اللہ کا قرآن سن کر ایمان بلندیوں تک پہنچ جائے اور میرے اور آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ جو دن باقی ہیں ان دنوں کے اندر ہم نے سستی نہیں کرنی بلکہ ان دنوں کو غنیمت جاننا ہے اور ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ دنیا کی کسی چیز کی لالچ دی جائے کہ انسان فلاں جگہ تک تو دوڑ اور وہاں پہنچ جا تمہیں یہ انعام ملے گا، انسان اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر اپنی ضروریات کو ترک کر کے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرا فائدہ ہو جائے گا۔ عرش والا مالک خالق کہہ رہا ہے کہ دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے والوں تم سبقت حاصل کر لو، اگر سبقت حاصل کر لو گے تو کامیاب ہو جاؤ۔
فرمایا ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں بے شک وہ لوگ جو اپنے اللہ کی خشیت سے ڈرتے ہیں، جن دلوں کے اندر اللہ کا ڈر موجود ہے، رب کی خشیت جن دلوں کے اندر موجود ہے، فرمایا والذین هم بآیات ربهم یؤمنون۔ اللہ ان کی دوسری خوبی بیان فرما رہے ہیں، ان کی دوسری صفت کو بیان فرما رہے ہیں، فرمایا جن کے دلوں کے اندر اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف ڈر موجود ہے، وہ اللہ کی آیات کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، فرمایا ان کی تیسری خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی شریک نہیں ٹھہراتے، رب کی ذات و صفات کے اندر، رب کے مقام کے اندر، رب کے فیصلوں کے اندر، عبادات کے اندر، مالی عبادت ہو، انسان کی جسمانی عبادت ہو، انسان کی قولی عبادت ہو، انسان کی بدنی عبادت ہو، ہر قسم کی عبادات کے اندر اللہ کا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، نہ تو دنیا والوں کے دکھانے کے لیے عبادت کرتے ہیں، نہ شہرت پانے کے لیے عبادت کرتے ہیں، بلکہ فرمایا وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وہ کسی کو بھی کسی قسم کا شرک نہیں کرتے، کسی کو اللہ کی ذات و صفات کے اندر، مقام کے اندر، مرتبے کے اندر، رب کے فیصلوں کے اندر، رب کے حکم کے اندر، رب کے قانون قدرت کے اندر کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ چوتھی چیز بیان فرما دیں، فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وہ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، جو بھی نیکی کرتے ہیں، ما آتوا قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، خرچ کر کے بھی ان کے دل کے اندر خشیت اللہ موجود ہے، نیکی کر کے بھی اللہ کی خشیت ان کے دلوں کے اندر موجود ہے، اعمال صالح کرتے ہیں، دل کے اندر ڈر موجود ہے، دل کے اندر خوف موجود ہے، اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن آنے والا ہے، اللہ کی عدالت لگنے والی ہے، ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہم نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، ہماری رب کے سامنے حاضری لگنے والی ہے، ہم اپنے اللہ کے سامنے لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونے کا یقین ان کے دلوں کے اندر ہے، اور یہ خوف بھی موجود ہے کہیں ہماری یہ نیکی ہم سے قبول نہ کی جائے تو ہم محروم ہو گئے، یہ نہ ہو ہمارا یہ عمل ضائع کر دیا جائے، یہ نہ ہو کہ اس عمل کے اجر سے ہمیں محروم کر دیا جائے۔ ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ، ام المؤمنین میری اور آپ کی ماں، مومنوں کی ماں سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے پاک پیغمبر صلی والسلام کی خدمت میں عرض کی، اللہ کے پاک پیغمبر صلی والسلام
وجلت وجلت انہم الی ربہم، اس سے مراد کیا وہ لوگ ہیں جو چوری بھی کرتے ہیں پھر ڈرتے ہیں، اس سے مراد کیا وہ لوگ ہیں جو زنا بھی کرتے ہیں پھر ڈرتے ہیں۔ محبوب جی اس سے مراد کون لوگ ہیں جو شراب بھی پیتے ہیں تو پھر ڈرتے ہیں؟ عرض کرتی ہیں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میری عائشہ اس سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو زنا کرتے، چوریاں کرتے ہیں، ڈکیٹیاں کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں پھر اللہ سے ڈرتے ہیں۔ فرمایا میری عائشہ اس سے مراد وہ گنہگار بدکار لوگ نہیں ہیں۔ فرمایا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نیکی کرتے ہیں تب بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں، زکات دیتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ سونے محبوبہ کیوں اللہ سے اتنا ڈر رہے ہیں نیکیاں کر کے؟ فرمایا ان کے دلوں کے اندر یہ ڈر ہوتا ہے یہ نہ ہو کہیں ہمارے عمل قبول ہی نہ کیے جائیں۔ میں نے تو سیرت کے اوراق کے اندر سلف صالحین کی سیرت کو اس انداز سے بھی پڑھا کہ ان کے اندر اتنا خوف ہوتا تھا، جس طرح گناہ سے بچنے کا ان کے اندر خوف اور ان کے اندر ڈر موجود ہوتا، اس سے کہیں بڑھ چڑھ کے یہ خوف ان کے دلوں کے اندر ہوتا کہ کہیں ہماری کی نیکی کو ضائع نہ کر دیا جائے، ہمیں اجر سے محروم نہ کر دیا جائے۔ اس لیے اللہ ان کی خوبیوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا ان کے دلوں کے اندر اللہ کی خشیت موجود ہے، رب کا خوف، رب کا ڈر ان کے دلوں کے اندر موجود ہے، رب کی آیات کے اوپر ایسا ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ایمان ان کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے، وہ اللہ کی بندگی اور فرما برداری میں آگے بڑھتے ہیں۔ ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے، یقین ایسا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں بڑھتے۔ ان کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ اپنے اللہ کے اوپر ایسا ایمان رکھتے ہیں کہ ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ نہیں کرتے۔ قرآن نے وہ نقشہ بیان کر دیا، فرمایا الذین آمنوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اللہ فرما رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ نہیں کیے، امن والے بھی وہ ہیں، ہدایت پانے والے بھی وہ ہیں۔ یہاں اللہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ جن کے اندر ایمان موجود ہے، جن دلوں میں اللہ کی خشیت موجود ہے، وہ دل کبھی شرک نہیں کر سکتے، وہ رب کی ذات و صفات میں کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ پھر اللہ نے خوبی بیان کرتے ہوئے بتا دیا، جو بھی اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، جو نیکی بھی کرتے ہیں، خوف یہی رہتا ہے اللہ سونیا کہ یہ نیکی میری ضائع نہ ہوئے، اس کی اللہ حفاظت فرما لے، میرے اللہ یہ نیکی میری اللہ قبول فرما لے۔ ذرا دیکھنا رب کے ایک عظیم پیغمبر ہے، کام بڑا عظیم کیا ہے، بہت اچھا کام کیا ہے، باپ اور بیٹے نے یہ کام کیا ہے، بیٹا بھی اللہ کا نبی ہے، باپ بھی اللہ کا نبی ہے، اور بنایا بھی اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، کوئی دنیا کے اندر اور چیز نہیں بنا رہے، اللہ کا عظیم گھر بنا رہے ہیں، پوری انسانیت کے لیے جو امن کا پیغام دینے والا گھر ہے، پوری انسانیت کے دلوں میں جس کی طرف موجود ہے، اس گھر کو جب بنا لیا، یہ نہیں کہا اللہ ہم نے بڑا کمال کیا
دیا ہے, ہم نے دن رات کر کے یہ آپ کا گھر بنا دیا, بلکہ التجا کر رہے ہیں باپ اور بیٹا رب کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے پروردگار, اے ہمارے رب, ہم یہ التجا کر رہے ہیں تقبل منا, اللہ ہماری اس محنت کو آپ قبول فرما لیں. یعنی کہ یہ جذبہ ہونا چاہیے, جس نیکی کی اللہ توفیق دے دے, مسجد کے اندر خرچ کرنے کی توفیق مل گئی, کسی مسکین پہ خرچ کرنے کی توفیق مل گئی, کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کا اللہ نے موقع دے دیا, کوئی نیکی بھی کر کے آیا تو رب کے سامنے ایک التجا کر دے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ ہمارے پروردگار, ہم نے کوئی کمال نہیں کیا, ہمارا کوئی اس کے اندر کمال نہیں ہے, اللہ احسان آپ کا, توفیق آپ کی, اب التجا ہماری اللہ سے قبول فرما لے. لیا کے باسیو, اگر اللہ چھوٹی سی نیکی قبول فرما لے انسان کی دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے گی. رب چھوٹے سے عمل کو قبول فرما لے. آج ذرا دیکھنا, ایک مثال عرض کر دوں, شاید کہ کوئی سمجھ آ جائے, بات دل کے اندر اتر جائے, یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہم نے ان دنوں کے اندر جو نیکی کی ہے ہمارا کوئی کمال نہیں تھا, ہمارے اللہ کا ہم پر یہ احسان ہوا ہے. ایک طرف نیکی دیکھنا کتنی وہ نیکی ہے, میرے اور آپ کے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک بندہ آدھی کھجور اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ کر دیتا ہے, فرمایا اللہ اس بندے کے اس اخلاص کو دیکھتے ہوئے, اس نیکی کے جذبے کو دیکھتے ہوئے, اس آدھی کھجور کو جو اس نے خرچ کی ہے اللہ کی رضا کے لیے, عرش والا مالک و خالق اس کھجور کو اپنی مٹھی میں لے لیتا ہے. اور یہ بات یاد رہے, رب کے ہاتھ کی مثال بیان کرنا یہ مومن کا شیوا نہیں ہے بلکہ یہ کفر ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی مثال کے بارے میں سوچنا بھی کفر ہے, کہنا تو دور کی بات, سوچنا بھی نہیں. اللہ اپنی شان کے مطابق, جیسے اللہ کی شان ہے, رب کے ہاتھوں کی, رب کی کوئی مثال نہیں, اس پر یقین ہے جو پیغمبر السلام نے بیان کر دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس صدقہ کی ہوئی آدھی کھجور کو اپنے دائیں ہاتھ کی مٹھی میں لے لیتے ہیں, اس کھجور کی اللہ پرورش کرنا شروع کر دیتے ہیں. فرمایا جیسے تم گائے کے بچے کی پرورش کرتے ہو تو وقت آتا ہے وہ جوانیوں کو پہنچ جاتا ہے, جب پیدا ہوتا ہے تو کتنا سا ہوتا ہے, پھر وقت آتا ہے کہاں وہ پہنچ جاتا ہے. فرمایا اللہ ایسے اس آدھی کھجور جو صدقہ کی ہوئی ہے اس کی پرورش کرتے ہیں. جب قیامت کو یہ بندہ اپنے اللہ کے سامنے پیش ہوگا, اللہ اس آدھی کھجور کو احد پہاڑ سے بھی زیادہ بڑھا کر اس کے نام اعمال کے اندر رکھ دیں گے. یعنی کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آدھی کھجور خرچ کی. دوسری طرف دیکھیے, اگر رب کی رضا موجود نہیں ہے, رب کو راضی کرنا مقصود نہیں ہے, مقصود دنیا کی شہرت ہے, مقصود اس کو لوگوں کو دکھانا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ جو رب کے سامنے لایا جائے گا, دنیا والوں نے بڑی اس کی تعریف کی, بڑا سخی انسان ہے,
ہر سال کو دینے والا انسان ہے، کبھی کسی کو خالی نہیں لوٹایا، رب کی عدالت میں پیش ہو گیا۔ اللہ پوچھتے ہیں بڑا ساری زندگی گزار کے آیا ہے، کہتے ہیں اللہ میں نے اتنا ہی مال خرچ کر دیا۔ دنیا کے اندر سارے لوگ یہی کہتے تھے کہ میں سخی ہوں، میرے دروازے سے کوئی خالی نہیں لوٹتا۔ اللہ فرمائے کہ کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے، تیری سخاوت دنیا والوں کو دکھانے کے لیے تھی، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں تھی۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے اس بدبخت کو گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے۔ یعنی کہ اللہ کی رضا ہے تو چھوٹی سی نیکی انسان کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے، انسان کے جنت کے داخلے کا ذریعہ ہے۔ اگر اللہ کی رضا نہیں تو انسان بڑی سے بڑی نیکیاں کرتا رہے لیکن ان کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ مومنوں کی صفت بیان فرما رہے ہیں، فرمایا ما آتوا قلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، نیکیاں کر کے ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں ہماری نیکی ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ نے یہ خوبیاں بیان کرنے کے بعد اعلان فرما دیا، فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں کے اندر جلدی کرتے ہیں، جو نیک اعمال کرنے میں سبقت لے جاتے ہیں۔ یہ میں اور آپ غور کر سکتے ہیں، میں نے اور آپ نے اپنی اپنی تنہائی میں اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنی اپنی تنہائی میں بیٹھ کر غور کرنا ہے کہ یہ اتنے رمضان المبارک کے دن جو گزر گئے ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی، کیا ہم نے یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کی ہیں، کیا ہم نے خیر کے کاموں کے اندر سبقت حاصل کی ہے یا نہیں کی۔ رمضان المبارک کے یہ عظیم دن گزرے، کیا میں اور آپ تنہائی میں بیٹھ کے، میں کبھی اس بات کا عادی نہیں ہوں کہ آپ سے سوال کروں کتنا یہ نیکی کا عمل کیا ہے کہ نہیں۔ میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں، ہر انسان اپنی تنہائی میں خود سے سوال کر سکتا ہے۔ میں اپنی تنہائی میں اپنے سے سوال کروں، آپ اپنی تنہائی میں اپنے سے سوال کریں، کیا ان دنوں کے اندر ہم رمضان المبارک کے عظیم دن گزار رہے ہیں، ہماری کتنی نمازیں با جماعت ادا ہوئی ہیں، کیا ہم نے قرآن کی کتنی تلاوت کی ہے، کیا ہم نے افطاری کے اندر کیا اپنا کردار ادا کیا ہے، کیا ہم نے ان دنوں کے اندر نیکی کے کاموں میں حصہ لیا ہے یا ابھی تک ہم محروم ہی چل رہے ہیں۔ یہی چیز میں نے اور آپ نے سمجھنی ہے۔ قرآن سمجھا رہا ہے وَسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ کہ لوگ بھلائی کے لیے جلدی کریں، میں اور آپ بھی جلدی کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا لوگوں لہم لہا سابقون سے مراد وہ لوگ ہیں، وہ خوش قسمت ہیں جو نیکیوں کے اندر سبقت لے گئے ہیں اور جن کے لیے اللہ فرما رہے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّ الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ۔ اللہ فرما رہے ہیں بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو جن کے لیے اللہ نے سبقت بنا دی ہے، جو نیک اور اعمال صالح کرنے والے ہیں، جو نیکیوں کے اندر آگے بڑھنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے خیر ہی پیدا کر دی ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمانیوں سے بھی دور کر دیے ہیں، جہنم سے بھی دور کر دیے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو یہ خوبیاں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے، عرش والے مالک و خالق کی طرف سے بڑے سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ جب ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، جو انسان کے خیر کے کام میں رکاوٹ کرنے والے ہیں، پھر جہنم کے دروازے سارے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے اعلان کر دیا جاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ اے نیکی کے طلبگار، اے نیکی کرنے والے، نیکی کا جذبہ رکھنے والے، اب آگے بڑھ، اب سستی کے دن ختم ہو گئے ہیں، اب تو آگے بڑھنے کے دن آ گئے ہیں، ان دنوں میں اپنی سستیاں دور کرنے کے دن آ گئے ہیں۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، پھر آواز دی جاتی ہے، اے شر کے طلبگار، اے گناہوں کے اندر اپنے آپ کو گھیرنے والے بدقسمت ہے، اب تو رک جا، اب تو ٹھہر جا، یہ دن گناہ کرنے کے نہیں ہے تیرے، یہ دن تو نیکیاں کرنے کے ہیں۔ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے، جب جنوں کو قید کر دیا گیا، جب بڑے شیاطین کو جکڑ دیا گیا، پھر انسان کیوں سستی کرتا ہے، پھر انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ یہ بات یاد رکھیے، جو دلوں کے اوپر زنگ لگ چکا ہے، جب تک اسے اتاریں گے نہیں، شیطان کو جکڑ دیا گیا، جب تک دل صاف ہوا ہی نہیں، دل کے اوپر زنگ لگ چکا۔ قرآن گواہی دے رہا ہے، فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اللہ فرما رہے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگ چکے ہیں، جب تک سچے دل سے اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے، اپنے دلوں کو صاف نہیں کرائیں گے، گناہ کا اثر رہے گا، نیکی کا جذبہ نہیں اجاگر ہوگا۔ ان دلوں کے اندر پہلا کام یہ بھی کیجئے کہ اپنے اللہ سے معافی مانگیے، جتنا ہو سکے تنہائی کے اندر مانگیے، اپنے التجا اللہ کے سامنے کیجئے، سحری کے وقت رب سے مانگیے، افطاری کے وقت رب سے مانگیے، رب سے توفیق مانگیے، اپنا کمال نہ دکھائیے، رب کی قدرت سے التجا کیجئے، اللہ سے التجا کیجئے، اللہ مجھے توفیق دے دے، میرا اللہ میں کمزور ہوں، میں بڑا سستیاں کرنے والا، اللہ آپ توفیق نہ دے، میں کیسے نیکی کروں گا، اللہ آپ مجھے ہمت نہ دیں، قوت نہ دیں، میں کیسے نیکی کروں گا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے کس انداز میں سوال کیا، فرمایا اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ سحری میں بھی رب سے سوال کیا کر، افطاری کے وقت بھی سوال کیا کر، نمازوں میں اللہ سے سوال کیا کر، مانگا کر، یہ مانگنے کا وقت ہے۔ اے میرے اللہ میری مدد فرما دے، اللہ آپ میری مدد نہ کریں، میرے اندر کوئی ہمت نہیں، اللہ آپ میری مدد فرما دیں۔ انی علی ذکرک و شکرک، اللہ آپ مجھے توفیق دے دے، میں آپ کا ذکر کروں، اللہ مجھے آپ توفیق دے، میں آپ کا شکر ادا کروں، اللہ آپ مجھے توفیق دے دے، میں آپ کی خوبصورت عبادت کرتا رہوں۔ یعنی کہ رب سے توفیق بھی مانگے، اور رب کی توفیق سے میرے انسان آگے بڑھتا ہے۔ ہر نیکی کے کام کے اندر وہ تب قدم بڑھائے گا جب وہ اپنے اللہ سے مدد مانگے گا، اس کے دل کے اندر جذبہ ہوگا، یہ طلب ہوگی کہ یہ عام دن نہیں ہے، یہ عظیم دن ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا رمضان المبارک کے یہ عظیم دن، ان دنوں کی نفلی عبادت جو ہے وہ عام دنوں کی فرضی عبادت کے برابر اجر کے اندر ہوتی ہے۔
یعنی کہ عام دنوں میں جو فرائض کا اسے اجر ملتا ہے، ان دنوں کے اندر نوافل کا اللہ وہی اجر عطا فرماتے ہیں، اور جو فرائض پورے کرتا ہے اللہ عام دنوں کی نسبت ان دنوں کے اندر فرائض کا اجر 70 گنا بڑھا کر اسے عطا کر دیتے ہیں۔ تو میں اور آپ یہ فکر پیدا کریں، اللہ کے قرآن کو توجہ کے ساتھ، شوق کے ساتھ پڑھنے کی، سننے کی اور اس پر غور کرنے کی اپنی عادت بنائیں، اور کوشش کریں آگے بڑھنے والے بنیں۔ قرآن جن لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ آگے بڑھنے والے ہیں، میں نے اور آپ نے یہ جستجو کرنی ہے کہ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہو جائے۔ قرآن گواہی دے رہا ہے، فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ اللہ فرما رہے ہیں سبقت لینے والے تو سبقت لینے والے ہی ہیں، آگے نکلنے والے ہی ہیں۔ تم کیا جانو، تمہیں کیا خبر جو آگے بڑھ گیا، جس نے آخرت کو، اپنی آخرت کو بنا لیا، وہ حقیقت میں آگے بڑھ چکا ہے۔ اللہ فرما رہے آگے بڑھنے والے اولئک المقربون، فرمایا یہ تو مقربون ہیں، رب کے مقرب لوگ ہیں۔ اور پھر فرمایا فی جنات النعیم، اللہ کا قرب بھی ان کو ملتا ہے جو آگے بڑھنے والے ہیں، اور نعمتوں والی جنت کے وارث بھی وہی بنتے ہیں جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ ہمت، یہ قوت، یہ توفیق نصیب فرمائے کہ ہم ان دنوں کو عظیم جانیں اور عظیم جان کر آگے بڑھیں۔ غور کریں، اگر ہمارے اندر گزشتہ دنوں میں سستی رہی کہ ہم اول وقت میں بعد جماعت نماز ادا نہیں کر سکے تو ہماری بدقسمتی ہے، ہم اس کی سستی کو چھوڑ دیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو علم ہو جائے کہ اگلی پہلی صف کے اندر کھڑے ہونے کا اجر کتنا ہے، اذان کا اجر کتنا ہے، فرمایا یہ لوگ قرہ اندازی کریں گے، قرہ ڈالنے سے بھی نہیں رکیں گے، کیونکہ آگے بڑھنے کے لیے جب یہ علم ہو جائے اتنا بڑا اجر ہے تو ہر بندہ کوشش کرے گا کہ میں ہی آگے ہوں۔ فرمایا پھر ان کو قرہ ڈالنے سے بھی کوئی دریغ نہیں ہوگا، وہ آگے بڑھنے کے لیے قرہ ڈالیں گے تاکہ ہم اگلی صف میں کھڑے ہو جائیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کو علم ہو جائے کہ نماز ظہر کے اندر اول وقت آنے میں اجر کتنا ہے، تو فرمایا وہ لوگ سبقت حاصل کریں گے، اول وقت میں پہنچیں گے۔ پھر نبی علیہ السلام نے تیسری بات بیان کی اس حدیث میں، فرمایا لوگوں کو علم ہو جائے کہ عشاء کے اندر پہنچنے کا اجر کتنا ہے، عشاء کو باجماعت پڑھنے کا اجر کتنا ہے، فجر کو باجماعت پڑھنے کا اجر کتنا ہے۔ فرمایا وہ لوگ بھی پہنچیں گے جو چلنے سے قاصر ہیں، وہ اپنی سرین کے اوپر بھی چل کر پہنچیں گے، یعنی کہ جن کی ٹانگیں کام نہیں کرتی، جو چل نہیں سکتے، وہ یہ اجر جان جائیں فجر اور عشاء میں جماعت سے نماز پڑھنے کا اجر کیا ہے، تو وہ زمین کے اوپر اپنی سرینوں کے ساتھ بھی گھسٹ کر مسجد میں پہنچیں گے کہ اتنا بڑا اجر ہم نے لینا ہے۔ ہم غور کریں، اور مجھے افسوس ہوتا ہے رمضان کے عظیم دن ہے اور فجر کی نماز میں نمازیوں کی کیا حالت ہوتی ہے، ہم خود غور کریں، یعنی کہ رمضان میں بھی، اور اکثر سستی کیا ہے، سحری کی لیٹ گئے، یہ مومن کا کام نہیں ہے، یہ سستی دکھانے کے دن نہیں ہے، سستی دور کرنے کے دن ہے۔ ان دنوں کے اندر بھی اگر ہم باجماعت نماز ادا نہ کر سکے تو پھر کب کریں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس انسان کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا اور وہ اپنے گناہ نہیں بخشوا سکیا، فرمایا وہ انسان تباہ و برباد ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ ہم نے ہلاکتوں سے نکلنا ہے، حالات چاہتے ہیں کہ ہمیں امن مل جائے، سکون مل جائے، راحت مل جائے، تو رب کے گھروں کو آباد کیجئے، اللہ کے گھروں کے ساتھ محبت کیجئے۔ عرش والا مالک و خالق ان لوگوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا جو رب کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، جن کا سرمایہ اللہ کے گھروں پہ خرچ ہوتا ہے، اللہ ان کو دنیا میں بھی عزتیں عطا فرما دیتے ہیں، آخرت میں بھی عزتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کا یہ جذبہ رہا ہے، ہم نیکی میں آگے نکلیں،
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا جب چندے گا تو میں گیا، اپنا سارا مال میں نے اکٹھا کیا اور سارے مال کو میں نے آدھا کیا اور آدھا مال اٹھا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لے کر آیا اور اس جذبے سے لے کر آیا آج نیکی میں صدقت لے جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اس جذبے سے آیا کہ آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے میں آگے نکل جاؤں گا۔ فرماتے ہیں جب میں آدھا سامان لے کر پہنچا، صدیق کو جب دیکھا گیا تو اس نے گھر میں تو اپنی سوئی بھی نہیں چھوڑی، وہ گھر کا سارا سامان لے کر پہنچے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ابو بکر تیرے سے آگے کون نکل سکتا ہے، آپ سے آگے سبقت کون لے سکتا ہے؟ اللہ ہمیں یہ درس دے رہے ہیں کہ دنیا والوں سبقت حاصل کرو، آگے نکلو۔ دنیا کے معاملات میں ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اعمال صالح میں آگے نکلنے کی کوشش کریں، رب کی اطاعت و فرما برداری میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ تو میری گزارش ہے اس عظیم مہینے کے اندر کوئی بھی بھائی، میری ماں بہن بیٹی اس موقع سے سستی نہ کرے بلکہ بڑھ چڑھ کر اللہ کے گھر کے ساتھ تعاون کر کے جائے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ عظیم مرکز اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس کو آباد کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس کے اوپر جو خرچ ہوگا وہ میں اور آپ جب چلے جائیں گے تو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے، ہماری نسلوں کی بھی اللہ حفاظت فرمائے گا، ہمارے مال میں بھی اللہ برکتیں دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو خرچ کرنے والا بنائے، اعمال صالح کا جذبہ رکھنے والا اور اعمال صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث